والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت درود پاک الصلاۃ والسلام غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے ہزار موت سے ٹکرا کر زندہ ہوں میں کوئی تو ہے نہ جو میرا خیال رکھتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے بے حد و بے شمار ہدیہ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ دی بارگاہ بے حد و بے شمار ہدیہ درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف رحیم نور مجسم شفیع امم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر محبتاں عقیدتاں دا خراج پیش کرن تو بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رانا صاحب کی دعوت اتے چند کڑیاں مل بیٹھ کے اپنی تے اپنے نبی دی یاد ادا کی تھی اللہ انہاں دا محفل سجانا تہاڈا میرا آنا رب تے رسول دے نام دے نعرے لانا اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے اج محفل ذکر خدا ذکر مصطفیٰ بانوان سالانہ سے پاک میرے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم سلطان الاولیاء فخر اولیاء فخر سلسلہ نقشبند آفتاب شریعت محتاب طریقت فیض زری دربگ میرے جد امجد ولیاں دے امام کملی والے دے غلام الحاج حضرت خواجہ صوفی کرامت اور آپ دے لگتے جگر میرے لجپال تصویر کرامت تنویر کرامت سراپا کرامت جان نشین کرامت کشتہ عشق رسول سفیر عشق رسول سید مرشدی حبیب محترمی الحاج حضرت خواجہ صوفی لیاقت حسین اس خواجہ کرامت دا بھی ہے اس خواجہ لیاقت دا بھی ہے اور دے نال میرے پیر و مرشد دے منظور نظر عاشق رسول صوفی باصفا دربار دے خلیفہ محترم حضرت صوفی صدیق ساجد صاحب رحمت اللہ علیہ
پیر دا بھی یاد ہے تے مرید دی بھی یاد ہے. عرس صوفی صدیق صاحب دا بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ دی قبر تے رحمتہ نازل فرمائے. مرید دی شان پیر دی ہی شان ہے. شاگرد دی شان استاد دی شان ہے. بیٹے نو مقام ملے تے باپ فخر کرتا ہے. اگر مرید کامیاب ہوئے تے پیر بھی فخر کرتا ہے. الحمدللہ صوفی صاحب نے ساری زندگی اپنے پیر و مرشد دے حکم چے ذکر خدا اور عشق مصطفیٰ دے پرچار چے گزاری. اج اللہ نے اونا دے نام بھی عام فرما دیتا. رب دا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. جڑا میرے نعرے لائے گا میں اودے نام دا چرچا کرتا ہوں. جڑے میرے نام دیا محفل سجائے گا یا فرید داتا غریب نواز معین الدین میرے علی غوث جلی بابا فرید. یہ نعرے اللہ اج وعدہ پورا فرما رہے. ساری زندگی انہاں نے رب دے نام دے نعرے لائے نے اور اللہ انہاں دا چرچا فرما رہا ہے. الحمدللہ میرے پیر و مرشد منظور نظر محترم حضرت صوفی صدیق ساجد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دی یاد بھی منا رہے ہیں. پیر کرامت عرس پیر کرامت دا ہوئے لیاقت دا ہوئے یا صوفی صاحب دا ہوئے. سانو پیر نے سبق ہی دیتا ہے اللہ دے رسول دے نام دے نعرے لائے. خدا دا ذکر کرو بار بار کرو. نبی تے درود پڑھو بے شمار پڑھو. ایک دن پیار ہو جائے گا. جدو پیار ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا. کر ذکر رسول عربی دا اس وچ بھلائی تیری ہے. ایک وار تو بڑھ جا سونے دا پھر ساری خدائی دے. دل وہ دل ہے تیری یاد سے معمور رہا. سر وہ سر ہے تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جیڑا اے نعرے لاندیا چلا گیا اج اللہ نے او دے نام بھی عظمت عطا فرمائی. اج اللہ نے او دے نام بھی شان عطا فرمائی. دیکھ لو امیر المجاہدین کشتہ عشق رسول قائد طریق ختم نبوت قائد ملت اسلامیہ ناموس رسالت عالم بردار میرے نبی دے دردہ چوکی دار استاذ العلماء مفتی حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اللہ تعالیٰ بابے رضوی دے مزار پہ رحمتہ نازل فرمائے. یہ بابے دا ذکر میں نہیں کر رہا رب کروا رہے ہیں. آج عرس نقشبندیاں دے خاج گان دائیں لیکن بابے دا ذکر زبان تے آ گیا کیوں؟ کیونکہ لاہور دی پہچان بابا رضوی بن گیا. پہلے لاہور دی ایک پہچان سی داتا غریب نواز گنج بخش اور علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی. لاہور دی پہچان سی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی. اور لاہور دی نوی پہچان گئی امیر المجاہدین مفتی خادم حسین رضوی رحمت اللہ. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ساری زندگی نعرے لاندہ چلا گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج حضور دے بن جاؤ. الحمدللہ جنہی یاد بنا رہے ہیں انہاں سانو یہی سبق دیتا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے بن جاؤ. قرآن پاک کی جڑی آیا کریمہ پڑھی تقریر نہیں کر لگا بس تھوڑا جا دل دا پیغام ہے درد بھرا پیغام ہے. شاید کسی دی سمجھ آ جاوے شاید کوئی اپنا لوے انشاءاللہ میرا بھی جنت دا ٹکٹ بن جاوے. کیے رب کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کہ انسان تیری تخلیق کا مقصد کی ہے. اللہ نے انسان نو کیوں پیدا فرمایا؟ نہ کاروبار واسطے پیدا فرمایا نہ شادی واسطے پیدا فرمایا نہ بچے پیدا کرنے واسطے پیدا فرمایا.
نہ کرکٹ کھیلنے واسطے پیدا فرمایا، کسے کم واسطے پیدا نہیں فرمایا۔ مولا تو کیوں بنایا ہے؟ فرمایا لیعبدون، تینوں بنایا اپنی عبادت واسطے۔ سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی عبادت اپنی بندگی واسطے، زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی۔ آج اسی شرمندہ کیوں ہو رہے ہیں؟ صاحب ایمان جڑا ہے وہ ہر پاسوں ناکامی دا شکار کیوں ہوئے؟ وجہ کی صراط مستقیم چھڑ دیتا ہے، اللہ دا در چھڑ دیتا ہے، کملی والے دا دامن چھڑ دیتا ہے، اس وقت اسی رسوا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن چ فرمایا کہ صراط مستقیم تے آ جا، سدھے راہ تے آ جا۔ اور صراط مستقیم اور اللہ دی عبادت، ساری عبادت اچھا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ دی عبادت، درود پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک محبت دا انعام ہے۔ بے بہا عبادت دے رنگ نے، پر سب عبادات وچوں چنگی عبادت نماز پنجگانہ ہے۔ سب عبادات الصلاۃ عماد المؤمنین، ارکان اسلام، ارکان اسلام کی پانچ ہے، توحید، نماز، روزہ، حج، زکات۔ توحید تے اسی کر لئی، کی توحید ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، میں گواہی دینا کہ عبادت دے لائق تو ہی ہے، لیکن خالی گواہی نہیں دینی، عمل بھی کرنا۔ کہ پہلا تے زبان نہ اقرار سی، دل نہ تصدیق سی، دوسرا رکن اسلام دا آندا ہے نماز، کہ ہن پریکٹیکل کر کے کہنا ہے کہ میں زبان نہ نہیں کہندا کہ صرف عبادت تیری، میں کر کے بھی بہانا ہے۔ تو تمام عبادات سب تو افضل عبادت نماز پنجگانہ، نماز الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المومنین، نماز دین دا ستون ہے، نماز بندہ مومن دی معراج ہے گی، نماز دل دا قرار ہے گا، نماز اللہ دا دیدار ہے گا، نماز دے صدقے تیرا میرا بیڑا پار ہے۔ ساڑھے چھ بہت کمی، میں معذرت دینا لگر میری گل چنگی نہ لگے، محفل میلاد بھی سجانے ہیں، لبیک دے نعرے بھی لانے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جدو حی علی الصلاۃ دی صدا آندی، حی علی الفلاح دی صدا آندی ہے، ساڑھے کناں تے اثر ہی نہیں ہوتا ہے، سانو پرواہ ہی کوئی۔ میں سوشل میڈیا تے ایک واقعہ پڑھیا، میں قرآن و حدیث میں بات عرض کراں گا، لیکن پر سبیل تذکرہ زبان تے گل آ گئی، سوشل میڈیا تے ایک واقعہ پڑھیا، کوئی چنگی گل ملے تو پلے بننا چاہیے۔ مؤذن نے اذان دیتی، اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، رب دے نام دی صدا بلند ہوئی، حی علی الصلاۃ، نماز وال آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی وال آ جاؤ۔ علاقے دے چودھری صاحب دا، علاقے دے حاکم دا گزر ہویا، دیکھیا ساری مسجد خالی۔ دشمن ساڑھے تے حملہ کیوں کر رہے ہیں کہ ساڑھی مسجد خالی ہے، انہوں پتہ ہے ایمان دا بڑا کمزور ہو گیا ہے، شیطان ایدے تے حاوی ہو گیا ہے، اس واسطے دشمن طرح طرح دے حملے اپناندہ ہے۔ میں واللہ باللہ ادھی رات دا وقت ہے، میں اللہ تعالیٰ نو حاضر ناظر جان کے اپنے پیر و مرشد دے عرس نو وسیلہ بنا کے دعوے نے بات کرنا، جس دن ساڑھی مسجد آباد ہوگی دشمن اپنی موت آپے مر جاوے، دشمن دی جرت بھی نہیں ہوگی، جس دن مسجد ساڑھی آباد ہو گئی نا، دشمن دی جرت بھی نہیں ہوگی۔ یہاں دیکھو کیڑا بندہ جڑا کامیابی نہیں، پیرہ کو کیوں جانے ہیں؟ حضرت صاحب دعا کر دیو اے کام ہو جائے، حضرت صاحب دعا کر دیو اے کام ہو جائے۔ یار کڈے میں کہاں کا بد نصیب ہاں کہ 5 ٹائم وہ بلاندہ ہے آ جا تیرے سارے کام ہو جائے، 5 ٹائم اللہ بلاندہ ہے آ جا تیرے ساتھ۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو اذان دی آواز آوے وضو بنا کے مصلی امامت امام دے کھڑے ہون تو پہلا 10 منٹ پہلا مسجد سے چلا جا، نماز دا انتظار کر، 70,000 فرشتے تیرے واسطے دعا کرتے۔ دیکھو 70,000 فرشتے صرف کس عمل دے بدلے کہ تو نماز دا انتظار کر رہے ہیں،
اذان سنی او دا ثواب وکھرا، اذان دا جواب دیتا او دا ثواب وکھرا۔ اذان دا جواب کی ہے؟ میرے کریم آقا فرمایا جڑا اذان دا جواب دے کے اذان سن کے 3 باری دعا مانگدا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ دنیا چ بھی معافی عطا فرما، آخرت چ بھی معافی عطا فرما، یا اللہ دنیا چ بھی عافیت عطا فرما، آخرت چ بھی عافیت عطا فرما۔ آج دیکھو بیماریاں نے سانو گھیرے ہیں، آزمائشاں نے سامنے کیڑی کیڑی گل دا ذکر کرا، اور مختصر کہ کسی بھی گل دی تکلیف ہے رب دی بارگاہ چ چولی پھیلا۔ فرمایا نماز اذان دی آواز آئے، اذان دا جواب دے، 3 باری دعا مانگ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ کی لبے گا؟ فرمایا 4 انعام لبیں گے، 4 انعام لبیں گے۔ کیڑے کیڑے؟ پہلا اللہ بری موت تو بچاوے گا، اللہ لا علاج بیماری تو بچاوے گا، اللہ تنہائی دے وچ گناہ تو بچاوے گا، اور سب تو ودیا جڑا سارے اسی جاننے ہیں اللہ سوکھا رزق عطا فرمائے گا۔ محمد نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ تو نماز جڑی ہے او دا انتظار کر رہا ہے، نماز جے پڑھی نہیں 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ کسی پیر دی دعا دی لوڑ رہ گئی، کسی مولوی صاحب کو جان دی لوڑ رہ گئی، وہ بھی اس کرانے ساڈا کیتا ہے کہ نیکاں دے صدقے رب چھیتی کرم نوازی فرماتا ہے۔ کہ آصف بھائی پڑھ رہے سن نا، اسی اللہ والے دے پیر ایویں نہیں چومدے ہیں کیوں اللہ والے میں نہیں، میں نہ عالم دین نہ پیر، میں تے طالب علم اللہ والیاں دے در دا گدا، علماء کرام دے قدماں دی خاک، اپنے پیر و مرشد دے حکم تے جو سبق سونے نے دتا ہے تانوں سنا رہا ہے، وہ پیغام پہنچا رہا کہ شاید میرے آنکھیں لگ کے کوئی نمازی بن جاوے، کوئی دین دا پیروکار بن جاوے، کوئی نبی دا وفادار بن جاوے۔ تو صرف نماز دا انتظار کیتا ہے 70,000 فرشتے دعا کر رہے، پھر اس تو بعد نماز ادا کیتی، نماز با جماعت دا ثواب گھر نماز پڑھن نالوں 27 گنا زیادہ۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ میں اس واسطے کہہ رہا کہ سبحان اللہ، اے جڑے میرے دوست نے جنہاں نو خواجہ کرامت نے اپنے رنگ چ رنگے ہیں، اے تے نعرے لا رہے نے، جڑے دوسرے خاموش بیٹھے نے وہ بھی شامل ہو جان، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا محمد مصطفیٰ دی زبان ہے رب دا فرمان ہے، جیڑا ذاکرین کو بہ جاتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا، رب خوشبخت بنا دیتا ہے۔ اللہ تو میں کہ جڑا آیا خالی نہ جاوے، میں تو بے سمجھنا جڑا آ گیا وہ ہے خوش بخت، جڑا آ کے بہ گیا وہ بھی خوش بخت، کیونکہ محفل ایسی ہے فرمایا جڑا انہاں کو لا گیا خوش بخت بن گیا، اپنے مقدر جگا گیا۔ اس واسطے عرض کر رہے ہیں تھوڑا جہا تم ہی ساڈے نال شامل ہو کہ جڑا خیر و برکت اللہ سانو عطا، اودے وچ کوئی شرط نہیں۔ بڑی لمبی حدیث پاک ہے، علماء کرام کو عام سنی ہوئے کہ فرشتے آندے نے بازاراں چ چکر لاندے نے، ذاکرین دی محفل لبدے نے۔ کسی فرشتے دی کوئی ڈیوٹی اللہ نے لائی ہے، کسی دی کوئی ڈیوٹی لائی ہے، پر ایک فرشتیاں دی جماعت جی دی ڈیوٹی ہے جتے اللہ دا ذکر ہوئے او دے بارے جا کے میں نے دسیا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرشتے جب جا کے دس دے رب فرماتا ہے گواہ ہو جو میں سارے نو بخشے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کہندے نے مولا کچھ تے ایسے سن جنہاں تیرے نام دی محفل سجائی، کچھ ایسے سن جنہاں اللہ اللہ دی صدا بلند فرمائی، تیرے نام دے نعرے لائے، کچھ ایسے سن جڑے خاموشی نہ لا کے بیٹھ کے ذکر دا ارادہ نہیں سی، ذکر دی نیت نہیں سی، انہاں دی زبان تے تیرا نام نہیں آیا، نہ فرمایا گواہ ہو جاؤ میں سارے نو بخش دیتا۔ عرض کیتا مولا انہاں تے تیرے نام دے نعرے لائے، ذکر اذکار کیتا، سبحان اللہ الحمدللہ، تیری تکبیر بیان کیتی، تیری تحلیل بیان کیتی، تیری تسبیح بیان کیتی، تیری تحمید بیان کیتی، انہاں بندگی دا اظہار کیتا، تیری الوہیت دا اقرار کیتا۔ پر کچھ ایسے جڑے خاموش رہے، رب فرمایا گواہ ہو جاؤ جڑا انہاں کو لا گیا او گناہگار نہیں رہتا، جنتی بن جاتا ہے۔ اللہ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ،
اللہ اکبر اللہ اکبر چار لفظ رب نو بڑے پیارے سبحان اللہ چار لفظ جڑے نا تیسرے کلمے دا ایک جز ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ میرے سونے نبی فرمایا جدی زبان تے اے چار لفظ آئے جیڑی دعا منگے گا رب قبول فرمائے سبحان اللہ عرض کی آقا ہور کی لبے گا فرمایا ساری دنیا تینو آکھے تو جھوٹا ہے تیرا رب آکھے گا تو سچا ہے سبحان اللہ جیڑا اے چار رب آکھے گا ساری دنیا تینو کذاب آکھے رب آکھے گا تو صدیق ہے سبحان اللہ سچا ہے جیڑا عرس منا رہے ہیں وہ بھی صدیق ہے انہیں صدیق بان کے بخار جو پیر نے سبق دیتا ہے اللہ تعالیٰ دے نبی دے نام دے نام تو الحمدللہ میں عرض کر رہا تھا میرے کریم آقا فرمایا کہ صرف نماز دا انتظار کیتا 70,000 فرشتے تیرے واسطے دعا مانگتے میرے سونے نبی فرمایا نماز پڑھی نوافل ادا کیتے سنن ادا کیتیاں جتنی بھی رکوع سجود عبادت کیتی او دا ثواب ملیا اس تو بعد اگر 5 منٹ بہ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آیت الکرسی ایدہ ورد کرتا ہے ایدہ ثواب لیتا ہے میرے کریم آقا فرمایا نماز تو بعد جیڑا 5 منٹ اللہ دا ذکر کرتا ہے آسمان تو زمین تک جتنی جگہ ہے اتنی تعداد کے مطابق فرشتے ہونے واسطے دعائیں خیر مانگے پہلے تو فرمایا نا 70,000 متفق علیہ روایت عرض کر رہے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ نماز ادا کر تو بعد چند گھڑیاں جڑا اللہ دی یاد چے گزاردا ہے اور آیت الکرسی میرے کریم آقا فرمایا جڑا فرض نماز تو بعد حضور دی بارگاہ چ جبریل امین آئے نا تے آ کے دسیا یا رسول اللہ موت دا وقت بڑا ڈاڈا ہے موت دی تکلیف بڑی ڈاڈی اللہ تعالیٰ سب نو آسان موت عطا فرمائے اللہ سب نو ایمان والی موت عطا فرمائے یار بیماریاں تو نہ ڈریا چھ تکلیفاں تو نہ ڈریا چھ اللہ دا خوف دل چ رکھیا چھ اللہ دا خوف دل چ بیماریاں کچھ نہیں ہے بیماری آندی بھی رب ولوں ہے کٹنی بھی ہوتے کرونا لوکاں نے بڑا رولا پایا با خدا قرآن و حدیث احتیاط کرو احتیاط کرنا سنت رسول دین دا پیغام ہے لیکن خوف کرونا دا نہیں خوف اللہ دا پیدا کرنا ہے سیدنا و مولانا مراد مصطفیٰ ترجمان مصطفیٰ ہم زمان مصطفیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کیسا وقت دا حاکم ہے گا میرے نبی دا سچا یار آپ جنو خلیفہ بڑے تے مسجد دی خدمت آپ کر دے سا مسجد نو پلستر کرنے واسطے مٹی تیار کر رہے پنجابی چ کہندے نے کہانی کرنا مٹی دے وچ پانی پا کے پیراں دے نال اونوں بنانا نرم کرنا لیپ کرنے واسطے مسجد نبوی دی تعمیر واسطے راتی بارش ہوئی مسجد دی چھت چو پئی تے آپ حاکم وقت 22 لاکھ مربع میل دا حاکم عمر فاروق جدے راہ جو شیطان راہ بدل لیتا ہے جدی تعریف فرشتے 900 سال کرتے رہے عمر کی تعریف دا حق ادا نہیں ہو سکتا میرے نبی فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا وہ شان والا عمر جدو وقت دا حاکم بڑھیا مسجد دی صفائی آپ کرتا سبحان اللہ مسجد دی خدمت اے میرے ریاست مدینہ اللہ تعالیٰ سانو بھی کوئی نیک حکمران بتے آمین نعرے حدیثاں دے چ نہ آیا جے نبی دے بن جائے بس مختصر بات عرض کراں نعرے دے وچ نہ آیا جے حضور دے بن جڑا حضور دا نہیں ساڈا او دا کوئی تعلق نہیں گستاخ عام نے قادیانی عام نے کیڑے کیڑے عام نے صرف مسجداں بند ہے صرف محفلاں بند ہے صرف میلاد مصطفیٰ بند بس اللہ ہدایت عطا فرمائے گل دوجے پاسے چلی جاوے سیدنا عمر فاروق میں دسن لگا اللہ دی یاد دا اور کامل ایمان دا کی ثبوت ہے گا نتیجہ ہے گا سیدنا عمر فاروق مٹی تیار کر رہے ہیں چائنا دا سفیر آیا سارے بادشاہ سارے ملک دے حکمران آپ کو ڈرتے سن چائنا دے سفیر نے اپنے بادشاہ والوں تحفہ پیش کیتا اے عمر فاروق اے امیر المومنین اے خوشبو بڑی ودیا چائنا دے بادشاہ نے تواڈے واسطے بھیجی ہے تھوڑی جی جتھے استعمال کر لو وہ جگہ پربہار ہو جاتی ہے بڑی خوشبو والی ہو جاتی ہے بڑی پیاری بو اتھوں آندی ہے سیدنا عمر فاروق نے تحفہ قبول کیتا تے
فرمایا بہت تیز ہے، یہ خوشبو بڑی اچھی ہے، اتنا بڑے ماہر کاریگر بنایا ہے، یہ بڑی اچھی ہے، بڑے اتارا نے مل کے یہ نچوڑ کٹ کے پھلاں دا بنایا ہے، خوشبو بڑی اچھی ہے۔ آپ نے بڑی مٹی چ پا دیتی، فرمایا مٹی مسجد نبوی چ لگنی ہے، نمازی آن گے انہوں نے خوشبو آ جائے۔ اگلی بات جڑی میں کر لگا سا میری گفتگو دا حاصل زہر دیتا، زہر دی شیشی چائنا دے سفیر نے دیتی کہ زہر بڑا ڈاڈا ہے، بہت تیز زہر، دشمنی واسطے بادشاہ ہتھیار بھی تے استعمال کرتے ہیں نا، جویں ایٹم بم بنایا جاتا ہے، اس طرح اسلحہ بنایا جاتا ہے، اس طرح اس وقت دے بادشاہ زہر استعمال کرتے سن۔ اپنی سوچ دے مطابق چائنا دے بادشاہ نے اپنے سفیر دے ہاتھ زہر دا تحفہ دیتا کہ ایک قطرہ بھی اگر کھانے چ استعمال کر لو کئی افراد دنیا تو چلے جان گے۔ سیدنا عمر فاروق نے پڑھیا، اللہ دا نام لیا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، رب دا نام لے کے عمر نے گھٹ بھر لیا، زہر دی ساری شیشی عمر فاروق نے پی لی تے فرمایا جے خطرناک ہے کہ اے خطرہ میرے واسطے ہوئے، اللہ دی مخلوق واسطے نہ ہو۔ اللہ دا نام لے کے زہر پیتا کچھ بھی نہیں ہویا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، عمر دا ایمان کامل سی، اللہ دے نام تے یقین سی۔ میں کہا ڈرنا اللہ کو لوے، کرونا کو نہیں ڈرنا، احتیاط ضرور کرو، احتیاط کرنا سنت رسول ہے گا۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی، آزمائشہ نے تکلیفہ نے ساڑھا ویڑا میں کیا، میرے کریم آقا فرمایا رب دے نام دے نعرے لا ہر تکلیف دور ہو جائے۔ تو میں اپنی گفتگو کی طرف واپس آؤں، میرے کریم آقا فرمایا نماز پڑھ کے چند کڑیاں ذکر اذکار کر، اللہ تعالیٰ آسمان کو لے کے زمین تک فرشتیاں دی ڈیوٹی لائے گا، تیرے واسطے دعائیں خیر کر گے۔ میرے آقا کو پتہ لگا موت دی سختی بڑی ڈاڈی ہے، موت دا وقت بڑا ڈاڈا ہے، رب کے دعا کی تھی مولا میری امت نو سختی نہ آوے، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کی۔ کیا یا اللہ میری امت نو بھی سکتی ہوئے گی، میں قربان جاواں سونے نبی دے، میں قربان جاواں سونے نبی دے، رب کائنات رب محمد تو صدقہ کملی والے دا ساڑھے واسطے آسانیاں فرمایا سونیا گھبرا نہ، اپنی امت تک پیغام پہنچا، جیڑا فرض نماز تو بعد سور آیت الکرسی پڑھے گا، انہیں تے موت دا وقت جدو آئے گا اتنی آسانی ہوئے گی کہ ایک پیر دنیا جو ہوئے گا دوجہ پیر جنت جو ہوئے گا۔ نماز تو بعد آیت الکرسی چاروں کل تسبیح فاطمہ، 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر، آخر تے کلمہ شہادت یہ پڑھ کے رب دی بارگاہ چ دعا کر، اپنے اتے پھوک مار، اپنے بچیاں تے پھوک مار، بیماری تیرے نیڑے نہیں آئے۔ کا فرمایا جب بندہ رب دی بارگاہ چ نماز دا ارادہ کردا ہے نا، اسی گناہگار، اسی خطا کار، یہ آزمائشاں بھی ساڈے تے آندیاں نے تے ساڈے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بنتی ہے۔ آزمائش ساڈے واسطے بہتر ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اپنا کیتا مضبوط کر۔ رب نے فرمایا تیری طاقت تو ود کے میں تیرے تے بوجھ نہیں پاواں، تیری طاقت تو ود کے میں تیرے تے بوجھ نہیں پاواں گا۔ اللہ تے ایمان رکھ، اللہ تے بھروسہ رکھ۔ اج اسی کہنے ہیں کاروبار بند ہو گیا، اج اسی کہنے ہیں کرونا ہے، ملک کے حالات نے، لاک ڈاؤن ہے، یہ ہے وہ ہے، میں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جڑا اللہ دا خوف دل وچ پیدا کرے گا اللہ بند دروازے بھی کھول دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اتھوں رزق عطا فرمائے گا جتھوں تیری سوچ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، رب دا فرمان، میرے کریم آقا فرمایا جڑا نماز واسطے جاندا ہے نا، رب دی بارگاہ وچ جدوں حاضر ہوتا ہے وضو بنا کے، رب فرشتیاں نوں فرماندا ہے فرشتیو دا کھبا پاسا گناہاں نال بھریا ہوا ہے، یہ گناہگار ہے، گناہاں دا بوجھ دے موڈیاں تے میری بارگاہ چ آن لگا ہے، میرے نال کلام کرن لگا ہے، فرشتیو اے دے موڈیاں تو گناہاں دا بھار لا دو۔
عرض کیتا مولا کی کریے؟ فرمایا گناہ لا کے سیڈ تے ٹیر لا دے، یہ دے موڑے جو گناہاں دا پہاڑ اتار کے ایک طرف ٹیر لگا دیو، جب نماز ادا کردا ہے پاک صاف ہو کے رب دی بارگاہ وچ رکوع کردا ہے، سجدہ کردا ہے، سبحان ربی اعلی، سبحان ربی اعلی، جب اللہ دی بارگاہ وچ نماز دیکھو نا، اللہ دی عبادت اور بندگی دا اعلیٰ طریقہ ابتدا دیکھو، ہاتھ کھڑے کر لیتے جانے، بولو سالے کی کہندے نے ہینڈز اپ، ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ اٹھان دا مطلب کی ہے کہ اسی اپنا آپ سپرد کر دیتا، انگلش چ کہندے نے سرنڈر کرنا، اسی اپنے آپ کو رب دی بارگاہ دے حوالے کر دیتے کہ مولا ہر طرف دھیان اٹھا کے ہر طرف قطع تعلق ہو گئے تیری بارگاہ چ آ گئے، پھر نماز دے دوران اللہ دی حمد و ثنا قرآن پاک دی تلاوت کر کے جب رکوع تے جانے تے جھک جانے نیوے ہو جانے، پھر اس تو اگلا سٹیپ جڑا عبادت دا اعلیٰ درجہ کیا بندگی دا اعلیٰ درجہ اللہ دی اطاعت دا اعلیٰ درجہ کی سجدہ ریزی، رب دی بارگاہ چ سر نو جھکا لینا، اپنا ہتھیار سڑ دینا، اپنے آپ نو سرنڈر کر دینا، تے نک زمین تے رکھ کے اپنا عزت والا سر زمین تے رکھ دے۔ امام جلال الدین سیوطی فرمایا جدو سجدہ کرے اے خیال کر اللہ دے قدماں چ سجدہ کر رحمہ اللہ وجود تو پاک، لیکن تصور پکانا ہے نا، ساڑھے ورگے کمزور ایمان والے واسطے تصور پکانا ہے، دھیان پختہ کرنا ہے، توجہ پختی کرنی، رب دی بارگاہ چ سر جھکا کے اپنا عزت والا جگہ عزت والے وجود دا حصہ سر مبارک زمین تے رکھ کے تے کی کہہ رہے سبحان ربی اعلی، سبحان ربی اعلی، سبحان ربی اعلی، مولا میں نکما تو افضل، میں کمتر تو اعلی، تو افضل و بالا، تو بندہ انج کرنا ہے تو رب خوش ہو جاتا ہے، رب خوش ہو جاتا ہے۔ تو میرے کریم آقا فرمایا جدو بندہ رب دی بارگاہ چ نماز پڑھتا ہے اللہ فرشتیاں نوں حکم دیتا ہے گناہ اتار دیو، اتار کے ایک جہنم رکھ دیو، جدو نماز تو فارغ ہوندا ہے نا تے فرشتے عرض کرتے نے مولا حساب تے بعد چھوڑ ہے، اے گناہ نوں واپس دے دیے، رب کائنات فرماتا ہے نا اے آیا میرے کولوں پاک صاف ہو کے آیا، ہن چلنا تے پاک صاف ہو کے جاوے، گناہ نہیں اینوں دینے میں نے بخش دیتا ہے۔ انت حق 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 انت حق۔ اللہ اکبر۔ شاید انداز بیاں گرچہ شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، نمازی بڑھ جاؤ، نماز حضور دی معراج، حضور رب دا دیدار کر کے آئے، ساڈے واسطے نماز دا تحفہ لے کے آئے، بندہ محمد دی معراج ہے کہ پھر اس تو ود کے جیڑا جیڑا حضور نال پیار کردا ہے، جیڑا جیڑا غلامی رسول دا نعرہ ماردا ہے، جیڑا جیڑا لبیک دے نعرے ماردا ہے، میں انہوں خاص طور تے کہاں گا، ہر مسلمان نو کہاں گا، پر جیڑا عشق رسول دا دعویٰ کردا ہے میں انہوں کہاں گا نماز نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، کہنا سبحان اللہ۔ یار میں شان مصطفیٰ بھی بیان کرتا رہنا، شان اولیاء بھی بیان کرتا رہنا، لیکن سب تو بڑی شان مصطفیٰ ہے ہی نماز پنجگانہ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک، تو نماز پڑھ لے تیرا ہر دکھ دور ہو جائے، ہر تکلیف ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی بے حیائی تو روک دی ہے، نماز ہر برائی بے حیائی۔ تینوں وعید سناواں، جس نبی دے نام دا میلاد منانا ہے، جس نبی دیاں نعتاں پڑھنا ہے، جس نبی دے عشق دے دعوے کرنا ہے، اس نبی نے کی فرمایا لقد حممت والذی نفسی بیدی لقد حممت، مسلم شریف کی روایت میرے کریم آقا فرمایا اس ذات دی قسم جدے قبضہ قدرت چے محمد دی جان ہے کی قسم، لقد حممت، میں پکا ارادہ کر لے، میں ایک بندے نو آکھا کہ لکڑیاں دا ٹیر لے کے آ، پھر دوجے بندے نو آکھا نماز واسطے اذان دے، جدو اذان دے دتی جاوے پھر میں تیجے بندے نو آکھا نماز دی امامت کرا، پھر وہ امامت کراوے۔ یا رسول اللہ تواڈے ہوندیاں کوئی اور امامت کرائے گا، تسی کی کرو گے؟
بندہ محمد اے الفاظ اپنے دل چ پا لے میرے نبی نو نماز نال کڈا پیار ہے رحمت للعالمین نبی وہ سونا جنوں ساڈی موت دی سختی پسند نہیں وہ سونا سانو دنیا دی تکلیفاں جنوں اٹھانیاں پسند نہیں قبر دی تکلیفاں پسند نہیں وہ سونا نبی کی فرما رہا ہے رحمت للعالمین کی فرما رہے نے میں لکڑیاں جمع کراں کسے نو اذان نہ آکھاں کسے نو نماز نہ آکھاں کسے نو امامت نہ آکھاں یا رسول اللہ تواڈے ہوندیاں کوئی ہور نماز پڑھاوے تسی کی کرو گے فرمایا جدوں اذان آوے نماز دا ٹائم ہوے امام امامت کراوے میں لوکاں دے گھراں چ جاواں گا ویکھاں گا جے نماز واسطے نہیں آئے میں لکڑیاں دے نال انہاں دے گھر ساڑ دے اللہ سانو نماز پنجگانہ دی توفیق عطا حضور فرمایا میں انہاں دے گھراں نوں ساڑ دوں میرا نبی شفیق نبی کریم نبی آپ فرما رہے ہیں نماز دی کتنی اہمیت آپ فرمایا میں دنیا دی دولت ملے ایک پاسے 2 رکعت نماز دا موقع ملے میں سب کچھ چھڈ کے 2 رکعت سجدہ ریزی کروں نماز دی کوشش کرو یار نماز حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے تیرے میرے تک یعنی حضور تک حضور دی امت تک ہر نبی نے نماز پڑھی ہے اے ساڈیاں بے برکتیاں نحوستاں ملک کی آزمائشاں اس سے وجہ تو اسی اللہ دا گھر چھڈ بست بستہ عرض ہے نماز دی پابندی کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دے کول بی بی آئی کہ آ کے کہندی ہے اللہ دے نبی میرے کول گناہ ہو گیا لفظاں تے غور کریں بس آخری جملے ہیں اللہ وقت اللہ سانو نماز پنجگانہ دی توفیق عطا آمین دیکھو پڑھنے تو کی پڑھنے ہیں اے دین الصراط المستقیم جدو اسی نماز پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں اسی سیدھے راہ تے ہیں لیکن پتہ ہے ایک شیطان بھی ہے وہ سانو گمراہ کر سکتا ہے سانو پھٹکا سکتا ہے اسی ہر باری دعا مانگنے ہیں اهدنا الصراط المستقیم پھر آخر تے کی مانگنے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یا اللہ مینوں بھی نمازی بنا میری اولاد نوں نمازی سارے کہہ دیو آمین آمین حضرت موسیٰ کی بارگاہ جی بی بی آئی کہ آ کے کہنے لگی میں بدکاری کر چکی ہوں میں زنا کر چکی ہوں گناہ کبیرہ دا ارتکاب ہو گیا اس گناہ دی وجہ نال میری گود سے بچہ آیا میں اس بچے نو ذبح کر دیا ماں کہہ رہی ہے میں اپنے بچے نو قتل کرتا 9 مولود بچے نو کیونکہ تہمت دا باعث بنے گا نا تہمت دا باعث بنے گا میرے کو گناہ ہویا انہوں چھپان واسطے موسیٰ نالے تے بدکاری کی تھی نالے 9 مولود بچے نو قتل کیتا کیا میری توبہ ہو سکتی اللہ دے نبی نو جلال آیا فرمایا نکل جا دور ہو جا اتنا بڑا جرم پہلے بدکاری کی تھی پھر 9 مولود ننے بچے نے جگر دے ٹکڑے نو اپنے ہتھاں نال قتل کر دیتا تو تے بڑی ناپاک ہے گناہگار ہے خطاکار ہے پرا ہو جا موسیٰ نے پرا کر دیتا جبریل امین آئے رب دا پیغام لے آئے اے پیارے موسیٰ رب فرماندا ہے میں تینوں جوڑن واسطے بھیجے ہیں دور کرنے واسطے تے نہیں بھیجے تینوں پیار کرنے واسطے بھیجے ہیں غصہ کرنے واسطے نہیں بھیجا موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی آکھیا جبریل پتہ نہیں کتنی گناہگار ہے پہلے تے گناہ کر بیٹھی بدکاری کر بیٹھی زنا کر بیٹھی پھر اپنے بچے نو قتل کر بیٹھی کتنی گناہگار ہے کتنی سفاک ہے آکھیا موسیٰ تواڈے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے آکھیا ادھر نال بڑا گناہ کیڑا ہو سکتا ہے جبریل امین عرض کردے نے موسیٰ دسو ادھر نال بڑا گناہ کیڑا ہے آکھیا دسو فرمایا جیڑا جان بوجھ کے نماز چھڈ دے استغفر اللہ جیڑا جان بوجھ کے نماز چھڈ دے زنا نالوں زیادہ گناہگار قتل نالوں زیادہ گناہگار آج گال کر دئیے تے بڑا ایک دوسرے کو برا لگتا ہے یار کتنا گندا ہے دی زبان گندی ہے اللہ نہ کرے ساڈے کول گناہ کبیرہ ہو جاوے یار کڈا گندا ہے نماز اسی پڑھ دے کھیڈ رہے ٹی وی تے بیٹھے ہیں کرکٹ چ مشغول ہیں دنیاوی مشاغل چ کاروبار چ سانو ہر چیز دی فکر میں فیصل آباد جمعہ پڑھایا جماعت اسلامی دے ایک دوست آئے انہاں نو جملہ میرا بڑا پسند آیا میرے پیر دا کرم اللہ دا احسان میری زبان چ ادا ہویا میں جمعہ پڑھاندے کیا اسی اپنے گھر دا ماحول کیویں بنانے ہیں تربیت کیویں کرنے ہیں بیٹا سو جا راتی جلدی سو جا سویرے سکول جانا ہے اسی یہ کیوں نہیں کہندے چھتی سو جا سویرے فجر پڑھنی ہے یہ تربیت کیویں کرنی یہ کنے کرنی ہے ماں پیو نہیں کرتی ماں باپ پہلی درسگاہ آئے گے اس واسطے یار اپنی تربیت ٹھیک کرو اپنے بچے نماز دا عادی بناؤ آپ نماز پڑھو تواڈے بچے تانوں ویکھ کے نمازی پڑھے تو ماں باپ گھر دے بڑے مصلی تے کھلون گے بچے بھی رزق حلال لے کے آؤ بچیاں نوں رزق حلال کھواؤ بہت بڑی عبادت
بچیاں دی اچھی تربیت کرنا اور بچیاں نو رزق حلال کمانا کھوانا مسجد دے وچ نفل پڑھن نال بھی زیادہ افضل ہے، رب دی راہ تے جہاد کرن نال بھی افضل ہے، ماں باپ دی خدمت اولاد دی اہل و یاد دی پرورش رزق حلال کھوانا۔ موسیٰ کلیم اللہ جبریل امین عرض کردے نے موسیٰ اے نماز جڑا جان بوجھ کے نہیں پڑھدا وہ زنا نال بھی زیادہ گندا ہے، وہ قتل نال بھی زیادہ گناہ گار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ایک علاقے چ آخری بات بس میں کوشش کر رہا کہ جنہیں دو چار گلاں یاد نے تواڈے تک پہنچ جان، شاید کوئی نمازی بن جاوے، کسی دے دل تے اثر ہو جاوے۔ اللہ سانو سارے نوں نماز پنجگانہ دی توفیق عطا فرمائے، محبت رکھو آمین۔ اللہ پکا نمازی بناوے، دین دا غازی بناوے، پیروکار بناوے، نبی دا وفادار بناوے۔ حضرت عیسیٰ علاقے چ گزر ہویا، بڑی سونی بستی، علاقے دے لوگ بڑے پیارے، انہاں دا حسن بڑا، علاقے دی فضا بڑی اچھی۔ اس علاقے نو ایک چشمہ سیراب کردا سی، ایک دریا ہے گا یا ایک نہر ہے گی جڑی علاقے نو پانی دیندی سی، پین والے پیندے سن، کھیتی سیراب کردے سن، علاقے دی زندگی چلدی سی اودے نال۔ کچھ دیر بعد موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اس بستی چ گزرے تے جنگل بیابان، بستی برباد ہو گئی، بستی اجڑ گئی۔ رب دی بارگاہ جج کیتا، مولا سمجھ نہیں آئی، اتنی پیاری بستی، اتنے پیارے لوگ اور علاقے دا ماحول، فضا، موسم اتنا اچھا، ساری نعمتاں بڑیاں سونیاں، اچانک کی ہویا؟ فرمایا عیسیٰ اتھوں ایک بے نمازی گزر گیا، ایک بے نمازی اس چشمے تو پانی پی کے ننگ گیا، اس بے نمازی دا ہاتھ اس چشمے چ آیا، او دی نحوست دی وجہ تو ساری بستی تباہ ہو۔ استغفراللہ۔ کوشش کریا جی گا نماز پڑھ کے نا اسی بڑا کہنے ہیں حضور دا صدقہ ساڑھے دے کرم، حضور دا صدقہ ساڑھے دے کرم۔ آخری حدیث پاک بڑی پیاری میری زبان تے آ گئی ہے، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول میرے آقا دی خدمت کردے سن، وضو دا پانی پیش کردے سن۔ ایک دن تہجد ٹائم میرے آقا دی خدمت کی، وضو دا پانی دیتا، حضور فرمایا سال ربیہ مانگ کی منگنا ہے؟ عرض کیتا آقا مرافقتک فی الجنہ، جنت بھی چاہیے ہے، جنت سے تیری رفاقت بھی چاہیے۔ مرافقتک فی الجنہ، جنت بھی چاہیے سونیا تیرے قدمہ دا صدقہ، جنت سے تیری رفاقت بھی چاہیے، تیرا ساتھ بھی چاہیے۔ میرے کریم آقا دی بارگاہ چ کیڑے کمی سی، اللہ یوتی وانا قاسم، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور تے ونڈن تے بیٹھے سن، آکھیا دتی پر ایک شرط، استعین بالسجود، جیڑی میں خوشخبری تینوں سنائی ہے نا، اے دے وچ مینوں سچیاں کری تے اپنی مدد کری، کادے نال سجدہ چوکھیا کر کے، سبحان اللہ، نمازاں چوکھیاں پڑھ کے اپنے آپ نوں جنت دا حقدار بناؤ، سبحان اللہ۔ اس واسطے نماز دی پابندی کرو، اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر اذکار کرو، ذکر بہانہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اتنی محفل میلاد ہے، اے اللہ دی یاد ہے، اے دل کی صفائی دا ذریعہ ہے، دل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ، اے نمازی بن جائے گا انشاءاللہ، باپ دا تابعدار بن جائے گا انشاءاللہ، نیکوکار بن جائے گا، نبی دا وفادار بن جائے گا انشاءاللہ۔ ماننا بن جنہ دی یاد منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول صاحب سے مزاد تے رحمت نازل فرمائے۔ میں کہا 70,000 فرشتے نماز دے انتظار چ تیرے میرے واسطے دعا کرتے ہیں، کسی پیر کو بھی دعا کران دی لوڑ نہیں۔ اللہ صوفی صاحب سے مزاد تے رحمت نازل کرے، جماعت سونی تیار کی تھی، اور مینوں ایک گل دی بڑی خوشی ہے، ذکر بھی سونا، باقی خلفاء صوفی مراج دین صاحب بیٹھے ہیں، دیگر دوست بیٹھے ہیں، صوفی انور صاحب بیٹھے ہیں، دیگر خلفاء اور مریدین بیٹھے ہیں، حاجی قیوم صاحب آئے تھے، اللہ سب دی محبت قبول کرے، اللہ سب نو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ صوفی صاحب جدوں بھی آئے دربار اتے آ کے اپنے پیر کے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی،
یا حضرت اے دعا کر دیا یا حضرت تویز دے دیا جی یا حضرت دم کر دیا جنا کدے کدے بہت کٹ اور سنت خواجہ کرامت خواجہ کرامت جدو اپنے پیر خانے جانا سی دعا کراندا نہیں سی آپ جانتے سی جے یاری سچی ہوے تے یار نو یار دی خبر ہو اللہ ساری زندگی آگے کیا جناب کرم اللہ دا شکر ہے اللہ دا شکر نہیں ادا کیتا جس پیر دے صدقے ذکر خدا لب جائے سنت مصطفیٰ لب جائے اس تو بعد کی چاہیے نماز پنج گانا جنہیں حدیث جے کہے سارے داڑیاں جنہ سر تے نقش بندی تاج سجائے نے اللہ دے فقیر دی صحبت دا نتیجہ ہے اللہ دے فقیر دی نسبت دا نتیجہ ہے تو سونا تیری نسبت سونی یا خواجہ کرامت تو سونا تیری نسبت سونی تیریاں سونیاں نے پروازہ جس گلیوں خواجہ تو لنگ جاوے اللہ ہوں دیا نواز نماز اس بات پڑھنی ہے کہ نماز میرے سونے نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے عاشق رسول ہوے بندہ مومن ہوے جڑا نماز پڑھ کے اپنے نبی دے سینے نو اٹھائے اللہ سانو نماز دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ ماں باپ دی خدمت کرو ماں نوجواناں نو خاص طور تے کہاں ماں باپ دی خدمت کرو ماں باپ آکھن چٹا ہے تو کہہ چٹا ہے ماں باپ آکھن کالا ہے تو کالا ہے سوشل میڈیا تے ویلے دل دکھدا ہے بے ادب اولاد گستاخ اولاد اج دا پڑھیا لکھیا نوجوان میں سمجھنا جاہل ہے جڑا ماں باپ دا ادب نہیں کرتا ماں باپ کو راضی کر کے ماں باپ بزرگاں کو پوچھا گیا نا کہ رب دی رضا کیویں لبے کہ اللہ دے فقیر نے فرمایا رب نو راضی کرنا تے بڑا اوکھا ہے رب نو راضی کرنے واسطے قربانی دینی پیندی کدھرے کربلا دا میدان سجانا پیندا کدھرے آرا چڑھانا پیندا کدھرے مچھلی دے پیٹ چ جانا پیندا کدھرے جسم چ کیڑے پوانے پیندے ہیں کدھرے گردن تے چھری چلانی پیندی اللہ نو راضی کرنا تے بڑا اوکھا ہے یا حضرت پھر کی کریے فرمایا تو اللہ تے راضی ہو جا سبحان اللہ تو اللہ تے راضی ہو جا کہ اللہ نو راضی کرنا ایک سوکھا نتیجہ میرے کریم آقا سوکھا ذریعہ میرے کریم آقا فرمایا رضا اللہ بھی رضا الوالد رب نو راضی کرنا ہی تے باپ نو راضی کرنا سبحان اللہ باپ راضی تے رب راضی باپ ناراض تے صرف ماں باپ کہن کافر ہو جا اے نہیں مننا باقی سب کچھ مننا باقی سب کچھ مننا ہے اللہ تعالیٰ سانو ماں باپ کی خدمت دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے بھی آئے ہو سب دے من دی مراداں پوریاں فرمائے نماز دی پابندی کرو درود پاک دی کثرت کرو اپنی ماواں بہناں نو کار دی بیبیاں نو آکھو جدو بیبیاں مسلے تے آ جان گیاں بڑے مسلے تے آ جان گے چھوٹے مسلے تے آ جان گے رب انشاءاللہ رحمت عطا نزول فرمائے انشاءاللہ رب کرم فرما دے تیری ہر تکلیف دور فرما دے ایک اعلان سماعت فرما لو انشاءاللہ 10 جولائی بروز ہفتہ بعد نماز اثر دربار اللہ گجرانوالہ شریف دربار تے سالانہ ختم پاک مخدومہ کائنات اللہ اکبر مخدومہ دربار اللہ عاشق رسول خاتمہ بطول میری جدہ محترمہ قبلہ مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ آپ دا سالانہ ختم پاک میری جدہ محترمہ دا سالانہ ختم پاک اور او دے نال نال میرے لجپال تصویر کرامت تنویر کرامت سراپا کرامت جانشین کرامت سید مرشدی ابھی محترمی حاج حضرت خواجہ صوفی لیاقت جندہ میرے پیرو مرشد حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او سونا جنہیں صدقے سانو اے محفل لبی جنہیں صدقے سانو اللہ دی یاد لبی جنہیں صدقے سانو سنت مصطفیٰ سبحان اللہ او سونے دی یاد واسطے آپ کی بارگاہ چی محبتہ عقیدتہ دا خراج پیش کرنے واسطے آپ دا دوسرا سالانہ عرص مبارک
انشاءاللہ دوسرا سالانہ اس سے مبارک عظیم و شان طریقے نال محبتاں حقیقتاں دے نال عاشقاں دے جرمن دے نال انشاءاللہ 10 جولائی بروز افطار دربار اللہ گجرا والا تے سجائے یار دیکھو کتنی اچھی جماعت ہے گل دوڑتی جا رہی ہے نماز تک دیر زیادہ ہو جاوے پر چنگی گل ہے شاید کسی دے پلے آ جاوے آج ایک دوست نے ناروواز تو محبت بڑھیا پیغام بھیجیا سبحان اللہ تحفہ بھیجیا اللہ آج سالگرہ ہے کسی مجھے گناہگار دی اللہ تو میرے پیر دی صحبت دا فیض دسن لگا میرے پیر دی نسبت دا فیض دسن لگا لوکی سالگرہ مناندے نے کیک کٹ لوکی میرے بچیاں میرے نال گلا کیتا ہے ابا جی تسی دور چلے ہو اسی کیک دا آرڈر دینا سی میں کہا یار تہاڈی جڑی سالگرہ ہے دے نالوں جتھے میں چلنا او زیادہ بہتر ہے اللہ میرے پیر دی نسبت دا کمال ہے کہ نا تو دی یاد اسی منانی ہے کی سانو سمجھ دیتا ناروواز چک ہے گا بوگو چک ہے گا مرالی وہ تو دوست حسن حسن بھائی نے تحفہ بھیجا کی تحفہ بھیجا حضرت صاحب سلام ہوئے تو انو واٹس ایپ تے پیغام آیا ساڈے والوں ساڈے سارے گھر والوں والوں تانوں سالگرہ مبارک ہوے 3700 مرتبہ درود پاک تہاڈی سالگرہ واسطے پیش کر کسی نے موبائل لبا ہوئے گا کسی نے گڈی لبی ہوئے گی کسی نے سوٹ لبدا ہوئے گا کوئی کیک کٹ کے سالگرہ مناتا ہے کوئی تاڑی مار کے سالگرہ مناتا ہے اسی ذکر خدا کر کے درود مصطفیٰ پڑھ کے دروداں دے تحفے لے کے سالگرہ مناتے ہیں سبحان اللہ اے بے نسبت کا کمال تیری نسبت نے سمارا میرا انداز حیات کر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتی اس نکمے نو کون جاندا ہے نسبت کرامت دی وجہ نسبت لیاقت دی وجہ درود نبی واسطے پڑھی دا لیکن کر ذکر رسول عربی دا اس وچ بھلائی تیری یہ ایک بات تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیرا کہ سانو تحفے بھی آندے تے دروداں دے آندے سبحان اللہ ختم قرآن پڑھ کے درود پاک پڑھ کے نوافل پڑھ کے ذکر اذکار کر کے اے محبت والے تحفے اپنے پیر دے راستے لے کے آیا اللہ تعالی جنہ محفل سجائی جڑے محفل چاہے سب دی خدمت کو قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہ بھی سب اے کرم اسے تے اگے بھی سب اے کرم اسے تے اگوں بھی لکھ آسان اے کرم خاص بھی سب کرم اسے اگے بھی سب کرم اسے اگوں بھی لکھ آسان اے کرم خاص یار کتا یار دا لے دیا ریسا تو سونا تیری نسبت سونی تو سونا تیری نسبت سونی تیریاں سونیاں دے پروازاں جس گلیوں خواجہ تو لگ جاوے
جس گلیوں خواجہ تو لگ جانے اللہ دیا موڑ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سل کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں گنبدے خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام والہانہ جو روزائے ادغر کرے مستوں بے خود وجد میں آتی ہواؤں تو ہم سب کا شہری سے سلام کہہ دینا فرش کا عرش بری سے سلام کہہ دینا اگر ملے وہ کہیں حلیمہ کی بکریوں والا تو اس کی گردے جبی سے سلام کہہ دینا دست بستہ
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه آمين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء بعدد كل علاج وشفاء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم اني اسالك بحرمه سيد المرسلين اللهم اني اسالك باسمك الاعظم ورضوانك الاكبر يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. مولا کریم تو 70 مرتبہ ختم قرآن پاک 500 مرتبہ سورہ یاسین اور 31,200 مرتبہ درود پاک. سبحان اللہ. میرا درود پاک دیو پیش کیتا ہے میں اپنے پیر دی بارگاہ میں پیش کر دوں. سبحان اللہ. 31,200 مرتبہ درود پاک جو ختم کاج ذکر اذکار صبح لے کے ہم تک تلاوت قرآن کیتا ہے تمام دا ثواب مولا تیری تیرے محبوب دی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور. آمین. آپ کی توفیق الانبیاء میرے آقا دے والدین کریم ہے ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین صالحین نقشبندیہ چشتیہ قادریہ ویسیہ نوشائیہ قندریہ خاندانہ دے بزرگاں دی عمل پیش کرنے قبول و منظور. آمین. مخدومہ کائنات سیدہ کائنات خاتون جنت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ آپ دی آن دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور. آمین. شہداء اسلام شہداء پاکستان شہداء نبوت رسالت شہداء ختم نبوت امیر المجاہدین دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور. آمین. قائدار اولیاء مرکز الاولیاء سند الاولیاء حضور داتا گنج بخش علی اجلیلی رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء لاہور دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور. آمین. خصوصاً بالخصوص میرے حضور قبلہ عالم قبلہ مائی صاحب اور میرے پیر مرشد حضرت صاحب اور دربار دے خادم محترم حضرت صوفی صدیق ساجد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین دربار پیش کرنے قبول و منظور. آمین. حاضرین دے جتنے پیارے دربار دے جتنے خادمین خلفاء مریدین جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات تمام امت مسلمہ دی روح پیش کرنے قبول و منظور. آمین. کچھ دن قبل دربار دے خادم شہر فیصل آباد محترم حضرت صوفی عالم حسین صاحب دنیا تو پردہ فرما گئے مولانا دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور. آمین. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. جنت فردوس سے اللہ مقام عطا فرما. آمین. میرے پیر کا قرب اور آقا دا دیدار عطا فرما. آمین. واحدین صدر جمیل عطا فرما. آمین. اللہ ساڈے سارے دے گناہ معاف فرما. آمین. اللہ ساڈے سارے دے گناہ معاف فرما. آمین. نماز دی توفیق عطا فرما. آمین. اپنے نبی دی یاد دی توفیق عطا فرما. آمین. بیماروں کو شفا عطا فرما. آمین. جڑے بیمار نے شفا عطا فرما. آمین. جسمانی روحانی بیماریاں تو شفا عطا. آمین. یا اللہ جڑے بیمار نے شفا عطا فرما. آمین. اس کرونا بیماری تو شفا عطا فرما. آمین. ہر
قسم کی آفات و بلیات تو محفوظ و محفوظ فرما، آزمائشہ دور فرما، تکلیفہ دور فرما، رحمتانہ نظر فرما، برکتانہ حصول فرما، ہر بیمار کو شفا عطا فرما، مولا جڑے مشکلات سے گرفتار نے ثانیہ عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال وسیع عطا فرما، مولا تندرستیاں دور فرما، رکاوٹاں دور فرما، سب میں روزی حلال وسیع عطا فرما، حلال روزی سے وسعت عطا فرما، حلال روزی سے برکت عطا فرما، مولا بے اولاداں نوں نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ بے اولاداں نوں نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ بے اولاداں نوں نیک صالح اولاد عطا فرما، جڑے صاحب اولاد نے انہاں دی اولاد نوں نیک تے فرما بردار فرما، میرے ملک دی خیر فرما، عالم اسلام دی خیر فرما، میرے ملک دے اندر نبی دے نام دا بول بالا فرما، مسلمان جتھے ظلم دا شکار نے دستگیری فرما، ظالمانوں نے اس کو نابود فرما، حق دا بول بالا فرما، سانو حق دا ساتھ دین دی توفیق عطا فرما، جڑے شادی شدہ نے خوشحال زندگی عطا فرما، مولا جڑے شادی شدہ نے خوشحال زندگی عطا فرما، جڑے غیر شادی شدہ نے نکاح دے اچھے اور آسان اسباب پیدا فرما، جو دعاواں بن چکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو دلوں چ التجاواں لے کے بیٹھے نے تو علیم الذات دی صدور ہے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کے گھراں چ خیر و برکت نازل فرما، حاسداں دے حسد کو محفوظ فرما، شریراں دے شر کو محفوظ فرما، یا اللہ غیراں دے دروازے کو اٹھا کے اپنے دروازے پہ کھڑا فرما، جنہیں دوست حاضر نے جنہیں غائب نے سب کو اپنی نیک منزل مقصود پہ پہنچا، سب کا دین دنیا بہتر فرما، انہاں دوستاں کی وجہ سے میں کو سجائی گئی انہاں کا دین اور دنیا بہتر فرما، کاروبار روزگار سے برکت عنایت فرما، صوفی صاحب کے مشن میں تا قیامت جاری و ساری فرما، انہاں دے بھاگ کو نظر باطن محفوظ فرما، آپس اتفاق اتحاد عطا فرما، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير۔ مولا کریمہ آج میری سالگرہ کے موقع تے مجھ گناہگار دے رہنے دوستاں نے محبت کا اظہار کیتا ہے، دروداں نے محبتاں نے تحفے بھیجے نے، مولا تمام دی خدمتاں کو قبول فرما، اپنی شان اجر عظیم عطا فرما، خیر کثیر عطا فرما، تمام نو مولا ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرما، مولا جڑی میری زندگی گزر گئی ہے گناہاں نو معاف فرما، آئندہ زندگی نبی تے دین تے چلن دی توفیق عطا فرما، پیر و مرشد دے دین تے چلن مشن تے چلن دی توفیق عطا فرما، گلی گلی کوچا کوچا تیرے نبی دا ذکر اذکار کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا ارحم الراحمین ارحمنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔